الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم وباسطي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سرکار دو عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چھوٹے نواسے کی امت کو پہچان کروا رہے ہیں کہ دیکھو میرا یہ نواسا، میرا حسین، میری بیٹی فاطمہ زہرا کا لال، یہ حسین جو ہے یہ مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے، وہ سفینۃ النجات، اور میری امت کی کشتی نجات ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، سرکار دو عالم، تمام انبیاء سے افضل ہے، اور وہ عظیم شخصیت حضرت امام حسین علیہ السلام کو پہچانوا رہی ہے کہ دیکھو میں اپنی امت کو چراغ ہدایت بھی دے کے جا رہا ہوں اور کشتی نجات بھی دے کے جا رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا رہے تھے تو امت ان کا مذاق اڑا رہی تھی کہ آپ خشکی میں اور زمین پر کشتی کیوں بنا رہے ہیں. لیکن جب طوفان آیا، زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، آسمان سے بارش کی برسات ہوئی، تو حضرت نوح نے وہ کشتی بنائی جو نوح کے طرفدار تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام جو اولو العزم نبی تھے، جو ان کے طرفدار تھے، وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور جو ان کے مخالفین تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس طوفان میں غرق کر دیا. اسی لیے پیغمبر اسلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال جو ہے یہ کشتی نوح جیسی ہے، جو اس پر سوار ہو جائے گا اس کو نجات مل جائے گی، اور جو میرے اہل بیت کی کشتی سے رہ جائے گا، دور ہو جائے گا، وہ اس دنیا کے طوفان میں اور آخرت کے طوفان میں غرق ہو جائے گا. پیغمبر اسلام نے اپنی حجت اپنی امت پر تمام کر دی. دیکھو میں تمہیں چراغ ہدایت بھی دیے جا رہا ہوں اور کشتی نجات بھی دیے جا رہا ہوں. اب جو لوگ میرے حسین کے قریب رہیں گے، اس حسینیت کی روشنی سے وہ بہرہ مند ہوتے رہیں گے، اور جو حسین سے دور رہیں گے وہ تاریکی اور ظلمت میں بھٹکتے رہیں گے. لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایسے ستون عطا کیے ہیں، ایسے چراغ عطا کیے ہیں، ایسے ہدایت کے روشن مینارے عطا کیے ہیں
کہ اب تک روز قیامت امت کا کوئی انسان یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ تو فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ان 73 فرقوں میں ایک جنت میں جائے گا، اس جنت میں جانے والے فرقے کی آپ نے پہچان نہیں بتائی، تو شاید پیغمبر اکرم بھی فرمائیں گے کہ دیکھو میں نے حکم پروردگار سے، حکم رب العزت سے تمہیں یہ بتا دیا تھا کہ یہ میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور کشتی نجات بھی ہے، اگر تم حسین کے قریب آتے تو تم گمراہ نہ ہوتے، اگر تم کربلا آتے تو تم بھٹکتے نہیں۔ تو میرے عزیزوں دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، پیغمبر اسلام نے حجت کو تمام کر دیا، اور خواجہ اجمیری نے بھی کیا خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ اگر مسلمانوں کو دین لینا ہے، مسلمانوں کو اسلام لینا ہے، مسلمانوں کو استقامت کا درس سیکھنا ہے، مسلمانوں کو پائیداری کا درس سیکھنا ہے، مسلمانوں کو سامراجی اور ظالم طاقتوں کے خلاف کھڑا ہونا ہے، تو ان کے اندر حسین کا عزم ضروری ہے، وہ حسین کے دین کو سیکھے۔ فرمایا شاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین، فرمایا حسین دین بھی ہے، دین کو پناہ دینے والا بھی ہے۔ اب خواجہ اجمیری بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو دین لینا ہے تو دین حسین سے ملے گا، دین لینا ہے تو دین کربلا سے ملے گا، سامراجی اور ظالم طاقتوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو 72 کا نقشہ اپنے سامنے رکھ کر کے چلنا پڑے گا۔ میرے عزیزوں ساتھیوں، میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کا یہ تعلق جو ہے یہ مذہبی عنصر بھی ہے اور اس میں سیاسی عنصر بھی ہے۔ ایک صلوات محمد علیہ محمد۔ دیکھو کربلا کے میدان میں جب معاویہ کا انتقال ہو گیا تو یزید اس کی جگہ پر تخت نشین ہوا۔ یعنی یزید کون سی مسجد پر بیٹھا ہے؟ یزید کو معاویہ نے خلیفۃ المسلمین بنا کر کے اپنی مسجد میں بٹھایا۔ یعنی وہ مسند جو رسول اللہ کی مسجد تھی، وہ مسند جو خلفائے راشدین کی مسجد تھی، اس مسند پر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو بٹھایا، اور یزید کو اس اقتدار تک پہنچانے کے لیے معاویہ نے راہیں بھی ہموار کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کربلا جو ہے اس میں مذہبی عنصر بھی شامل ہے اور اس میں سیاسی عنصر بھی شامل ہے۔ جب یزید کو اس کے باپ نے یہ خبر دی کہ تمہیں 4 افراد سے تمہاری حکومت کو خطرہ لاحق ہے، تمہاری بادشاہت کو 4 افراد سے خطرہ لاحق ہے، جس میں ایک حسین ابن علی بھی ہے، جس میں ایک نواسہ رسول بھی ہے، تو میرے عزیزوں دوستو، معاویہ نے یہ سفارش کر دی یا ان سے بیعت لے لینا یا ان کا سر کچل دینا۔ تو معاویہ نے، یزید نے یہ کوشش کی، خط لکھا مدینہ کے گورنر ولید کو کہ دیکھو حسین سے بیعت لے لو۔ ولید نے امام حسین کو بلایا، بلانے کے بعد یزید کا پیغام سنایا، کہا کہ معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، معاویہ کی جگہ اب اس کا بیٹا یزید جانشین بنا ہے، تخت خلافت پر بیٹھا ہے۔ تو یزید نے بیعت کا سوال کیا ہے، بیعت طلب کی ہے، تو امام حسین نے فرمایا میں یزید کے اس حکم کا جواب شب کی تاریکی کے بجائے دن کی روشنی میں دوں گا۔ اور حسین نے اس مدینے کو چھوڑا۔ حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا بڑا سخت تھا، بڑا دشوار تھا، بڑا گرا تھا کہ اس مدینے کی گلیوں میں وہ اپنے نانا کے دوش پر سوار ہوا کرتے تھے، اس مدینے کی گلیوں میں وہ اپنے نانا کے کانوں پہ سوار ہوا کرتے تھے، اس مدینے میں وہ اپنے نانا کی آغوش میں بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو دوستو، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، عزت رسول کی خاطر، نفس رسول کی خاطر، پنجتن پاک کی خاطر حسین نے مدینہ کو ترک کیا اور کربلا کا رخ کیا۔ یہ کربلا کا معرکہ جو ہے یہ کوئی آسان معرکہ نہیں،
یہ یزید جو حسین سے بیعت طلب کر رہا تھا یہ کوئی معمولی سوال نہیں تھا. اگر حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو حسین کو پتا تھا میری یزید کے نجس ہاتھوں پہ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی شکست تھی، نوح کی شکست تھی، ابراہیم کی شکست تھی، موسیٰ و عیسیٰ کی شکست تھی، یعقوب و یوسف کی شکست تھی. لہذا حسین نے تمام انبیاء کی محنتوں کو بچاتے ہوئے انکار بیعت کر دیا. کہا میں آدم کا وارث ہوں، میں نوح کا وارث ہوں، میں ابراہیم خلیل اللہ کا وارث ہوں، میں اسماعیل ذبیح اللہ کا وارث ہوں، میں موسیٰ کا وارث ہوں، میں عیسیٰ کا وارث ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث ہوں. مجھ جیسا حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا. ہم سر کٹا سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے. تو عزیزو یہ واقعہ کربلا سے ہمیں یہ درس ملا ہے، یہ درس ملا ہے، یہ جذبہ ملا ہے کہ ہمیں ظالم اور سامراجی طاقتوں کے سامنے سر جھکانا نہیں. ہم سر کٹا سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے. میرے عزیزو یہ سیاسی مسئلہ بھی تھا کیونکہ یزید یہ جانتا تھا کہ اس کے اقتدار کو حسین سے خطرہ لاحق ہے. یہ لڑائی آج بھی جاری ہے، حق و باطل کا معرکہ آج بھی جاری ہے، حق و باطل کے درمیان ٹکر آج بھی جاری ہے. اگر کل کربلا کے میدان میں حسین اور یزید کے مقابلے میں ٹکر تھی تو یزید ایک شخص کا نام نہیں، یزید ایک کردار کا نام ہے. ہر وہ انسان جو دنیا میں ظلم و بربریت کا حامی ہو وہ یزید ہوتا ہے. اور ہر وہ انسان جو ظلم اور بربریت کے سامنے ٹکرا جائے، کھڑا ہو جائے، استقامت کا مظاہرہ کرے، وہ حسینی ہوتا ہے. صلوات دیجیے ہم. یہ معرکہ کربلا یہ امام حسین علیہ السلام نے جو انجام دیا. حسین آدم کے وارث ہیں. ہم زیارت وارث میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث اسماعیل ذبیح اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حسین نے کربلا میں آدم کی محنت کو بچایا، حسین نے کربلا میں نوح کی محنت کو بچایا، حسین نے کربلا میں ابراہیم کی محنت کو بچایا، حسین نے کربلا میں موسیٰ و عیسیٰ کی محنت کو بچایا، حسین نے کربلا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، قرآن کو بچایا، شریعت کو بچایا. اب اگر ہمیں حقیقی اسلام ملے گا، حقیقی قرآن ملے گا، حقیقی شریعت ملے گی تو در حسین سے ملے گی، کربلا سے ملے گی. خواجہ اجمیری نے بھی کہا، علامہ اقبال نے بھی کہا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. تو اگر ضرب ید اللہ کو، امیر المومنین کی ضرب کو اور حسین کے کربلا کی زمین پر اس آخری سجدے کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام کھوکھلا ہو جائے گا. میرے عزیز و دوستو آج بھی کربلا والا اسلام آج بھی زندہ ہے اور اس دور کے یزید امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہے. آج بھی اللہ کا نمائندہ، رسول اللہ کا نمائندہ، انبیاء کا نمائندہ، العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. وہ عالم جو اپنے وقت کے انبیاء، اپنے وقت کے بادشاہوں سے ٹکرائے، حضرت ابراہیم نمرود سے ٹکرائے، حضرت موسیٰ فرعون سے ٹکرائے، پیغمبر اکرم ابو جہل و ابو لہب سے ٹکرائے، اور آج ان کا فرزند اور ان کا نمائندہ
حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی شکل میں آج کے یزید کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ آج کا یزید جو ہے وہ امریکہ ہے، وہ اسرائیل ہے، اور آج کا مظلوم جو ہے وہ فلسطین کے مظلوم ہے، وہ غزہ کے مظلوم مسلمان ہیں، جن کی حمایت میں آج بھی کربلا والے سڑکوں پر کھڑے ہیں، آج بھی حسینی جو ہیں وہ میدان میں کھڑے ہیں کہ یہ جنگ سنیوں اور یہودیوں کی نہیں، بلکہ یہ جنگ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، جو ابتدا سے جاری ہے، آج بھی جاری ہے، کل بھی جاری رہے گی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس جنگ میں، غزہ کی جنگ میں، فلسطین کی جنگ میں، اسرائیل کے خلاف ہونے والی اس جنگ میں ہم کس محاذ کی طرف کھڑے ہیں، حسینی محاذ کی طرف کھڑے ہیں یا یزیدی محاذ کی طرف کھڑے ہیں، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ کل ارض کربلا کل یوم عاشورا، ہر دن جو ہے یہ ایک عاشور کا دن ہے، ہر زمین جو ہے یہ زمین کربلا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، وقت کی ضرورت ہے کہ ہم متحد ہو کر، ہم اتحاد کے ساتھ، باہمی ہمدردی اور پیار کے ساتھ شیعہ سنی کی بحث چھوڑ دیں، بلکہ ہندو مسلم کی بحث بھی چھوڑ دیں۔ ہم ایک انسانیت کو بچانے کے لیے، انسانیت کے لیے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہوئے غزہ کی حمایت کریں، فلسطینیوں کی حمایت کریں۔ اس حمایت میں ہندو بھی ہمارے ساتھ شامل ہے، اس حمایت میں تمام فرقے جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہے، کیونکہ ہر وہ انسان جس کے بدن میں دل ہے اور اپنے دل میں درد رکھتا ہے، یقیناً ان کے دلوں میں غزہ کے مظلوم بچوں کا درد بھی ہے، غزہ کی مظلوم خواتین کا درد بھی ہے، غزہ کے یتیموں کا درد بھی ہے، غزہ کے پیاسوں کا درد بھی ہے۔ اگر آج ہم کربلا کے پیاسوں کا ذکر کریں اور غزہ کے مظلوم پیاسوں کا ذکر نہ کریں تو یہ ظلم ہے۔ جہاں ہم کربلا کے پیاسوں کا ذکر کرتے ہیں، کربلا کے شہداء کا ذکر کرتے ہیں، وہاں ہم غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی پیاس کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ غزہ کے ان بچوں کو سلام، غزہ کی ان ماں بہنوں کو سلام جنہوں نے جو مسجد الاقصی کی آزادی کے لیے، مسلمانوں کے قبلہ اول کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، عزیز و دوستو، ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، اور میرے مولا کے بارے میں کسی شاعر نے بہت اچھا جملہ کہا ہے، حسین کو ہندوستان کے ساتھ محبت ہے۔ حسین کی محبت کا اس شعر میں شاعر نے انعکاس کیا ہے۔ آج میں اس کی جگہ دل میں بقا شبیر کا، یہ زمین شبیر کی، وہ آسماں شبیر کا، جب سے آنے کو کہا تھا کربلا سے ہند میں، ہو گیا اس روز سے ہندوستان شبیر کا۔ ہندوستان کے ساتھ شیعہ مسلمانوں اور تمام مسلمانوں کی ایک والہانہ محبت ہے۔ یہ ہماری سرزمین ہے، یہ ہمارا وطن ہے۔ ہم ہندوستان کے آئین کا احترام کرتے ہیں، ہندوستان کے تمام دستورات کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ظالموں کا ساتھ دینے کے بجائے مظلوموں کا ساتھ دے، مظلوموں کی حمایت کرے، مظلوموں کی حمایت میں اپنی آواز بلند کرے۔ یہ انسانیت ہے۔ انسانیت جو ہے یہ مذہب سے اونچی چیز ہے۔ مذہب انسانیت کے نیچے آتا ہے۔ جس مذہب کے اندر انسانیت نہیں وہ مذہب نہیں، بلکہ وہ ایک ایسی تصویر ہے اس کی کہ جو مذہب میں پائی نہیں جاتی۔ مذہب ایک دستور العمل ہوتا ہے جس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے، ہمارا دستور کیا کہتا ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے آئین کا بھی احترام ہے، ہمیں اسلامی اصولوں کی پاسداری کا بھی احترام ہے۔ اگر ہم غزہ کے مسلمانوں کے حمایت میں آواز بلند کر رہے ہیں تو یہ اسلامی دستور کے مطابق ہے، یہ شریعت محمدیہ کے مطابق ہے۔ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج کا یزید جو ہے، اس کا مقابلہ جو ہے یہ تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں۔ یہ لڑائی حق و باطل کی لڑائی ہے، یہ کسی مذہب کی لڑائی نہیں،
یہ ایک جارح ہے، اسرائیل جارح۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسرائیل کو ہماری سابقہ حکومتوں نے تسلیم نہیں کیا، اسرائیل کو گاندھی نے، مہاتما گاندھی نے تسلیم نہیں کیا، اسرائیل کو قبول نہیں کیا۔ اسرائیل ایک جعلی اور غاصب حکومت ہے۔ اس غاصب حکومت کے خلاف آواز اٹھانا ہر ہندوستانی، مسلمان، ہندو، سکھ، ہر انسان کا فریضہ ہے، کیونکہ یہ اس زمین پر یہ حکومت انگریزوں نے بنائی ہے جو فلسطینیوں کی سرزمین تھی۔ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور ان کو آوارہ کیا گیا، ان کو بے وطن کیا گیا۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، کربلا کا عظیم درس یہ ہے کہ جو دنیا میں مظلوم واقع ہو، دنیا میں اگر ہندو مظلوم واقع ہوتا ہے تو ہم اس ہندو کی حمایت کریں گے، دنیا میں اگر سکھ مظلوم واقع ہوتا ہے تو ہم سکھ مظلوم کی حمایت کرتے ہیں، دنیا میں اگر عیسائی مظلوم واقع ہو تو ہم اس عیسائی کی حمایت کریں گے، مسلمان مظلوم واقع ہو ہم مسلمان کی حمایت کریں گے۔ تو یہ ہمارا مذہبی، اخلاقی، دینی اور سیاسی فریضہ ہے کہ جہاں پر بھی کوئی اگر مظلوم واقع ہو جائے تو ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ میرے عزیزوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں صرف کربلا میں ایک پیاسے بچے کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ پیاسا بچہ 6 ماہہ علی اصغر ہے، حضرت رباب کی آغوش آباد ہے، حضرت رباب کی آغوش آباد ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بچہ پیاسا ہے، پیاس کی وجہ سے، پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ یہ ننھا مجاہد اگر کربلا میں نہ ہوتا تو شاید واقعہ کربلا میں اتنی تاثیر پیدا نہ ہوتی۔ علی اصغر کے بارے میں تاریخ میں ہے کہ جب حسین مدینے سے چلے تھے تو حضرت علی اصغر اپنی بہن کی آغوش میں تھے، بہن کی آغوش سے وہ حضرت زینب کے پاس نہیں آئے، وہ حضرت رباب کے پاس نہیں آئے، وہ حضرت ام کلثوم کے پاس نہیں آئے، بلکہ جب امام حسین نے سنا کہ علی اصغر بہن کی آغوش کو ترک نہیں کر رہے تو ایک مرتبہ وہ جب حسین خود حضرت سغرا کے قریب پہنچے، علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، علی اصغر ہوٹ کر اپنے بابا کی آغوش میں آ گئے۔ حضرت سغرا نے فرمایا، بابا یہ علی اصغر میری آغوش چھوڑ نہیں رہا تھا، آپ نے علی اصغر کے کان میں کیا بات کہی ہے؟ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا، میں نے علی اصغر کے کان میں یہ کہا ہے، اے علی اصغر میرے نانا کے دین کو تمہارے خون کی ضرورت ہے۔ علی اصغر واقع کربلا تمہارے باپ بغیر ادھورا رہ جائے گا۔ علی اصغر چلو میرے ساتھ کربلا چلو، مجھے نانا کا دین بچانا ہے، مجھے نانا کے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ ہماری اس عبادت